اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے مسلمان بھائی اور بہنوں، السلام علیکم۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ بقرہ کا چوتھے رکوع کی ابتدائی آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ اور تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ میری مسلمان بھائی اور بہنوں سے استدعا ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے اس چینل پیام اسلام کو یوٹیوب پہ سبسکرائب نہیں کیا یا فیس بک پہ فالو نہیں کر رہے، وہ فالو بھی کریں اور یوٹیوب پہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام جو درس ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہیں، اور یہاں اس کار خیر میں مجھے اس عمل کا اللہ تعالیٰ ضرور یقین ہے کہ وہ اس کا اجر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر سے نوازیں گے۔ قرآن کی تعلیم حاصل کرنا یہ عین عبادت ہے۔ حضور کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو ہمارا یہ درس آج کا چوتھے رکوع کی ابتدائی آیات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہاں اب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ شروع ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب تمہارے رب نے فرمایا، وہ وقت یاد کرو، یعنی وہ اس بات کو ذہن میں لاؤ کہ جب تمہارے رب نے کہا للملائکۃ، فرشتوں سے، انی جاعلٌ، کہ میں بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفہ، اپنا نائب۔ یہاں در حقیقت جو نائب یا خلیفہ کا جو ایک ہمارے ہاں تصور ہے کہ یہ موت کے بعد خلیفہ بنایا جاتا ہے، اس کی یہاں نفی ہوتی ہے۔ خلیفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ احکامات کو دنیا پر لاگو کرنے کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور جن چیزوں کے بارے میں واضح اللہ کا حکم ہے وہ اس طرح ان کو دوسروں تک پہنچائے، اور جن چیزوں میں کوئی واضح حکم نہیں ہے پھر ظاہری حالات اور جو ہے استنباط اور اجتہاد کر کے اس کو فیصلہ کر کے جو ہے اس اللہ کے پیغام کو یا اس بہتری کو لوگوں تک پہنچائے۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ، تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب یا اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتے کہنے لگے قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ، کہنے لگا انہوں نے کہ ایسے کو تو زمین پر پیدا کرے گا، بنائے گا، مَن يُفْسِدُ، کہ فساد کرے گا، فیہا، اس میں، یعنی وہ زمین میں فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور وہ خون ریزی کرے گا، خون خرابہ کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم آپ کی حمد و ثنا تو بیان کر رہے ہیں، ہم آپ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے ہم ہیں، ہم آپ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تقدیس بھی، آپ کی پاکی اور حمد و ثنا ہم بیان کر رہے ہیں۔ اے اللہ، تو دنیا میں ایک آدمی ایسا بنائے گا، ایک مخلوق ایسا پیدا کرے گا جو آپس میں لڑے بھڑے گی۔ قال انی اعلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی، بے شک، اعلم، میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے ہو۔ اب یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو انسان کے بارے میں یہ کیسے گمان ہوا کہ وہ زمین میں فساد کرے گا؟ ایک تو روایت یہ ہے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے اس جہان میں اللہ تعالیٰ نے جنات کی مخلوق کو پیدا کیا تھا، اور انہوں نے آپس میں فساد اور لڑائی جھگڑا جو ہے وہ برپا کر رکھا تھا۔ تو ایک تو یہ بات تھی، اور دوسری یہ بات کہ خلافت کا جب لفظ آتا ہے تو انہیں یہ بات تھی کہ خلیفہ کو کچھ نہ کچھ اختیارات بھی دیا جاتا ہے،
صرف حکم کو عمل درآمد کرنے کے لیے نہیں، خلیفہ کو مالک کی طرف سے کچھ جو ہے اختیارات بھی دیے جائے، وہ بالکل بے اختیار نہیں ہوتا۔ تو یعنی واضح حکم ہے کہ اس کا کام اس کی تنقید ہے، یعنی جو اللہ نے کہا ہے اگر وہ واضح طور پر نہیں ہے تو اس پر غور و فکر کر کے، سوچ بچار کر کے، اپنی صلاحیتوں کو پورے کر لا کر اسے بہتر سے بہتر رائے قائم کر کے، اچھا طریقہ نکال کر جو ہے وہ رستہ لوگوں کو بتانا، طریقہ لوگوں کو بتانا، کسی مسئلے کا حل کرنا۔ تو چنانچہ اختیارات کے اندر بدعنوانی کا رجحان تو موجود ہے، تو اس چیز کو بھانپتے ہوئے قیاس کیا جا سکتا تھا کہ انسان کو جب اختیار ملے گا تو یہاں فساد ہوگا، خون ریزی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی حکمتوں میں سے خود ان سے واقف ہے، تو اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اسے بنایا، میں ہی جانتا ہوں، میری حکمت کو میں جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آباد کرنا تھا، اور کہتے ہیں کہ وجہ کائنات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہور یا اسے ظاہر کرنا تھا۔ یہ کارخانہ کائنات سارے کا سارا نظام اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے سجایا۔ یہ جنت، دوزخ، زمین و آسمان، جہان، طبقات، یہ سب اور سب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی پہچان کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے یہ پیدا کیے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے حکم پر چلنے اور پیارے نبی کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے مسلمان بھائیوں، قرآن کو ضرور سیکھو۔ اگر آپ خود جانتے ہو، ترجمہ پڑھو، کسی بھی ایک آدمی کا، کسی ایک عالم کا، دوسرے عالم کا، اور نیت اپنی کو اصلاح کی پیدا کر لو، اور اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ اصلاح کا رستہ میرے لیے کھول دے، جو نیک رستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے۔ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکی کی طرف، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائیں گے۔ جتنا علم ہے اس پر عمل کرو، اور جتنا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے اس کو ضرور حاصل کرو، اور یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو سیکھنا، سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سارا جہان آپ کے لیے پیدا کیا، اور آپ کو میں نے اپنے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ہمیں اللہ کا حکم مانتے ہوئے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور اصولوں پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیشہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی عطا فرمائے، آمین۔